حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک عورت تھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، اس نے بڑی کوشش کی حضرت کو رجھانے کے لیے، لیکن اللہ والوں کی کیا توجہ ہوتی ہے عورتوں کے لیے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالنا حرام ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اور پھر اگر نظر ڈالیں گی بھی تو ابھی تو جناب اس کی جوانی اور جوبن ہے نا، جب یہی بڑھیا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا، پھر تو تمہارا عشق وشق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے عشق کرو نا جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دام فریب میں نہ آئے۔ اب عورت جو ہے نا یہ مصیبت ہی ہے، پھر یہ انتقام لیتی ہے، اس کی بات مان لو تب بھی جہنم میں جاؤ، اور نہ مانو تو پھر انتقام پہ آ جاتی ہے، اچھا مجھے تم نے ٹھکرایا ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہی کیا تھا نا امراۃ العزیز نے، پہلے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے، جب نہ مانے تو الزام لگا دیا کہ بھئی یہ اس نے تو مجھے چھیڑا ہے۔ تو اس نے بھی پھر یہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، تو بچے کو لے کر ایک دن حضرت ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے ان کے شیخ جو تھے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بیعت جو ہے وہ حضرت نظام الدین سے ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس عورت نے مسجد میں آ کر ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے چیخ کے کہا، لوگوں ان کی تقریر نہ سنو، یہ دیکھو یہ بچہ، یہ بختیار کاکی کا بچہ ہے، میرے ساتھ زنا کیا، بچہ ہو گیا، اب یہ یہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا، کھڑے ہوئے، نے کہا اللہ کی بندی کیوں جھوٹ بول رہی؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ نے سن لیا اور بچہ بول پڑا کہ میں بختیار کاکی کا بچہ نہیں، میں تو فلاں کا بچہ ہوں۔ تو اب اللہ نے وہ عیب جو تھا وہ دھو ڈالا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے اس آیت کو اب آپ سمجھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا مدنی جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، اس کی برکت سے تو پہاڑوں کو ہم چلائیں تو چل پڑے، زمین کو طے کر رہے، اس کے ذریعے مردوں کو کھڑا کر کے ہم زندہ کر رہے، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ ان کے سامنے اگر مردے زندہ ہو جائیں، ان کے سامنے اگر پہاڑ چل پڑے تو یہ ضدی قومیں ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے نا وہ معجزے نہیں مانگتے۔ ایک آدمی آیا، قبیلے کا سردار تھا، ابو جہل نے بڑا روکا لیکن وہ حضور کی خدمت پہ گیا، کھڑا رہا، دیکھتا رہا، اس کے بعد کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، واپس آیا، ابو جہل یہ کیا کیا تم نے؟ کہا واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ خوبصورت چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ایسا چہرہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا، ان کے چہروں پر تو لعنت ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا حضرت، وہ تو صرف چہرہ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور نہ ماننا ہو تو چاند دو ٹکڑے بھی دیکھ لے تو کہتے ہیں جادو کر دیا ہے۔ اب اللہ قرآن کی صفت بیان فرماتے ہیں جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، جو تمام کتب سماوی سے افضل ہے، جتنی کتابیں اتری ہیں سب سے افضل اللہ کا قرآن ہے۔ اگر سابقہ کتابوں میں یہ بات ہوتی کہ ان کی برکت سے پہاڑ ہٹ جاتے، زمینیں، یہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ مکے کے پہاڑ ہٹ جائیں، زمین پھٹ جائے،
تاکہ چشمے نکل۔ اللہ فرمایا اگر پہلے ہی کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے پڑھنے سے پہاڑ ہٹ جاتے، زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے کھڑے ہوئے زندہ ہو جاتے، تو یہ قرآن اس سے سب سے زیادہ متصف ہے، کیونکہ اس کی شان تو سب سے زیادہ ہے۔ او بطریق الاولی یمکون کذالک ما فیہ من الاعجاز، اللہ کے قرآن میں جو اعجاز ہے، الذی لا یستطیع الانسان والجن ان آخرہم اذا اجتمعوا ان یاتوا بمثلہ، قرآن کا تو سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں اور اللہ کے قرآن کے مقابلے پر ایک صورت بنا کے لے آئیں، نہیں بنا سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ فلو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ نے چیلنج فرما دیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں کہ قرآن جیسا قرآن بنا لے۔ لیکن آج آپ میرے بھائی میرے بزرگوں دیکھ لو کہ اس وقت دنیا ایک طرف سے اب وقت کے اعتبار سے دنیا انتہا پہ ہے، بات کو سمجھو، یعنی زمان کے اعتبار سے دنیا انتہا پہ ہے، ختم ہونے والی ہے، قیامت آ رہی ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب۔ اور ایک طرح سے یعنی زمان کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے ختم ہونے والی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے انتہا پہ پہنچ گئی۔